السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نیوز آر اور میں ہوں بطول راجپوت۔ آج کے پروگرام میں خبریں تو بہت ساری ہیں جن پہ ہم بات کریں گے، لیکن صبح سے لے کے اب تک پاکستانی قوم ایک بہت بڑے عذاب میں مبتلا ہے، اور وہ ہے بجلی کا نہ ہونا، جس کی وجہ سے گیس کی فراہمی بھی بہت جگہوں پہ معطل ہے۔ روزمرہ کی زندگی کے کام خراب ہو رہے ہیں، بہت سارے لوگ کام نہیں کر پا رہے، رابطہ نہیں ہو پا رہا۔ ایسا کیوں ہے؟ اس کی مختلف وجوہات تو آپ نے سنی ہوں گی نیوز چینلز کے تھرو، لیکن اس پہ تھوڑا مفصل گفتگو کریں گے آج کے پروگرام میں، کیونکہ نیپرا نے 2022 اور 21 میں جب اس طرح کی طویل لوڈ شیڈنگ ہوئی تھی، ملک گیر لوڈ شیڈنگ ہوئی تھی، تو یہ سختی سے کہا تھا کہ آئندہ اس طرح کے حالات سے نمٹنے کے لیے پہلے ہی تیاری کریں اور کوشش کریں کہ کبھی اتنی لمبی بڑی لوڈ شیڈنگ دیکھنے میں نہ آئے۔ لیکن دوبارہ اس طرح سے ہوا، یہ کیوں ہوا؟ اور کہا جا رہا تھا کہ 12 گھنٹے میں حل ہو جائے گا مسئلہ، لیکن اب تک تو نہیں ہوا۔ رات ہونے کو آئیے، لوگ مینج کیسے کریں گے؟ جن کے گھروں میں جن کے پاس کارز نہیں ہیں وہ فون کیسے چارج کریں گے؟ جن کے پاس ہیٹرز نہیں ہیں، جن کے بچے بیمار ہیں، یہ کیسے یہ تکلیف بڑھتی جائے گی عوام کی، یا اس کو سارٹ آؤٹ ہوتا ہوا دیکھیں گے؟ یہ موضوع بھی ڈسکس کریں گے۔ اور محسن نقوی صاحب کی اپوائنٹمنٹ سی ایم کی حیثیت سے پنجاب میں کوسچنیبل ہو گئی ہے بہت سارے لوگوں کے لیے، بلکہ عمران خان نے تو یہ کہا ہے کہ یہ اس سازش کا بھی حصہ ہے، یہ اور ان کا چینل۔ اور اعظم سواتی صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ کہی، وہ بھی آپ کو آگے جا کے پروگرام میں سنوائیں گے۔ تو اس تعیناتی کو لے کے اب پی ٹی آئی کیا کرنے جا رہی ہے، اور جو ان کا اپنا بندہ انہوں نے ریکمینڈ کیا تھا اس سے تو خود سٹیپ ڈاؤن کر دیا کہ میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں۔ اور یہ بھی ڈسکس کریں گے نقیب اللہ قتل کیس کے حوالے سے ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ سابق ایس ایس پی ملیر راؤ انوار سمیت جو باقی تمام ملزمان تھے ان کو بری کر دیا گیا ہے۔ 2017 میں ٹیک اپ کیا گیا یہ کیس از خود نوٹس کے تحت، اور اس کے بعد ایک باقاعدہ کیمپین تھی نقیب اللہ محسود کے فیور میں، لیکن جس طرح سے یہ اینڈ ہوا ہے کیس، کیا یہ ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے یا ٹھیک ہے؟ اس سے بھی بہت سارے سوال اٹھتے ہیں۔ آج کے پروگرام میں بات کریں گے۔ میرے ساتھ موجود ہیں حنیف قمر صاحب، بیورو چیف لاہور، فیصل حکیم صاحب میرے ساتھ ہوں گے، بیورو چیف اسلام آباد۔ ان سے ہم سب سے پہلے لوڈ شیڈنگ کی صورتحال کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ یہ تو خبریں آ رہی ہیں کہ کچھ جگہوں پہ معاملات سیٹل ہو گئے ہیں، جیسے کراچی میں، لاہور اور اسلام آباد کی کیا صورتحال ہے؟ جی حنیف قمر صاحب، مجھے بتائیے گا کہ کیا کچھ علاقوں کو فراہم ہو سکی ہے بجلی اب تک یا نہیں لاہور میں؟ میڈم صرف بلکہ پنجاب میں صورتحال اسی طرح شٹ ڈاؤن کی کیفیت ہے۔ میں اس وقت بہاولپور میں موجود ہوں، صبح لاہور سے نکلے تھے تو وہاں پہ اس وقت شٹ ڈاؤن شروع ہو گیا تھا، اور بہاولپور شہر بھی تاریکی میں ڈوبا ہوا ہے، اور باقی بھی جو شہروں سے مجھے اطلاعات موصول ہوئی ہیں اس کے مطابق ابھی تک بریک ڈاؤن ہے، نہیں ہو سکتی، بجلی بحال ہو جائے گی، لیکن ابھی تک پنجاب کے وہاں سے تو مکمل طور پر بلیک آؤٹ ہے، اور اسی طرح جو چھوٹے شہر ہیں اور دیہات ہیں تو وہاں سے بھی یہی اطلاعات آ رہی ہیں کہ وہاں پہ بھی بجلی بند ہے۔ اور بجلی کی اس طویل بندش کی وجہ سے لوگوں کے جن گھروں میں یا دفاتر میں یو پی ایس وغیرہ لگے ہوئے تھے وہ بھی کام کرنا چھوڑ گئے ہیں، بیٹریز جواب دے گئی ہیں، ٹیلی فون کے رابطے میں بھی پرابلم آ رہی ہے، کیونکہ جہاں پہ مختلف ٹیلی فون کمپنیوں کے جو بوسٹر لگے ہوئے ہیں وہاں پہ بھی بجلی نہ ہونے کی وجہ سے یہ سگنل کا ایشو بھی آ رہا ہے۔ جی حنیف قمر صاحب، یہ بھی رپورٹ کیا جا رہا ہے کہ لاہور میں اورنج لائن ٹرین کی سروس بھی بند ہے، اس کی تفصیلات بھی بتائیے گا۔ بالکل، یہ اورنج لائن بھی چونکہ بجلی کا ہی سارا سسٹم ہے، تو یہ پورے ملک میں جس طرح کے یہ ہوا بلیک آؤٹ تو اس سے اورنج لائن بھی متاثر ہوئی، بلکہ اب تو پانی کا بھی بحران پیدا ہو گیا ہے، اور یہ شام سے ہی لاہور کے بھی مختلف علاقوں سے بھی یہی اطلاعات ہیں، یہاں بہاولپور میں بھی لوگوں کے گھروں میں بھی پانی نہیں آ رہا، کیونکہ جو ٹیوب ویل ہیں وہ بھی بجلی پہ ہی چلتے ہیں، اور موسٹلی جو واسا کے اور پانی سپلائی کرنے والے جو ادارے ہیں ان کے، تو وہاں پہ بھی بجلی نہ ہونے کی وجہ سے پانی کا بھی کرائسس ہے۔ تو ٹھیک ہے حنیف قمر صاحب، یہ بتائیے گا کہ سول ایویشن کی طرف سے جو بیان آیا، انہوں نے کہا کہ ایئرپورٹس پہ جو فیسلٹیز ہیں وہ اپنی جگہ پہ قائم ہے، لاہور میں ایئرپورٹ کی کیا صورتحال ہے؟ ایئرپورٹ فنکشنل ہیں، تو وہاں پہ چونکہ بجلی کا آلٹرنیٹ سسٹم موجود ہوتا ہے، ایئرپورٹ اور دوسری جو ہماری قومی تنصیبات ہیں وہاں تو سب کے سب وہ ٹھیک ہے، ان کا آلٹرنیٹ سسٹم چل رہا ہے، لیکن شہری زندگی بری طریقے سے متاثر ہوئی ہے اس سے۔ بجلی ایک لائف لائن ہے شہر کی، تو یہ لائف لائن جب سے بلیک آؤٹ ہوا ہے، اور اس سے افواہوں کا بھی ایک بڑا بازار سرگرم ہوا ہے، لوگ ٹیلی فون کر کے پوچھ رہے ہیں کہ کیا ہو گیا ہے ملک میں، سیاسی صورتحال تو نارمل ہے، عجیب طرح کی چمگوئیاں ہو رہی ہیں،
اور چونکہ کیبل نہیں آ رہی مختلف جگہوں پہ، گھروں میں لوگ ٹیلی ویژن کی نشریات بھی نہیں دیکھ پا رہے اس طرح، انٹرنیٹ کے سگنل بھی ویک آ رہے ہیں، تو اس لیے یہ ساری صورتحال مختلف قسم کی افواہوں کو بھی جنم دے رہی. بہت شکریہ حنیف قمر، وہ جوائن کر رہے تھے. ہماری کوشش ہے کہ باقی شہروں کے نمائندوں سے آپ کی ضرور بات کروائیں، لیکن ایسا ممکن ہوتا ہوا مجھے دکھائی نہیں دے رہا، کیونکہ اٹ از ویری ڈیفیکلٹ کہ آپ ایک ہی سٹی کے اندر ہم کالز نہیں کر پا رہے. تو آئی ہوپ کہ فیصل حکیم ہمارے ساتھ ہیں. جی ایگزیکٹلی. تو اسلام آباد کی صورتحال میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ یہاں پہ لوگوں کے یو پی ایس ایس بند ہو گئے ہیں، جنریٹرز بند ہو گئے ہیں، اور یہ 7:34 صبح سے لے کے اب تک یہی صورتحال ہے. لاہور کی صورتحال ہم آپ کو بتا چکے ہیں، اور یہ نیشنل گرڈ سسٹم میں ایک فریکوینسی کی ڈسٹربنس کی وجہ سے ہوا. یہ تو رپورٹ کیا گیا گورنمنٹ کی طرف سے کہ جو بیسک ٹرانسمیشن سسٹم ہے اس میں مسئلہ نہیں آیا، پرائم سسٹم میں فریکوینسی میں مسئلہ آیا. تو 1 بائی 1 جتنے پلانٹس ہیں بجلی کے فراہمی کے ان کو ایکٹیویٹ کرنے میں وقت لگ رہا ہے. تو یہ ٹرکی ہے، ٹیکنیکل ہے، اٹ ول ٹیک ٹائم، لیکن آئی ہوپ کہ یہ جلدی سارٹ آؤٹ ہو جائے، کیونکہ مواصلاتی نظام بالکل دھرم برہم ہو گیا. اس کی وجہ سے یہاں پہ ایک بریک لیں گے. پھر پروگرام میں خوش آمدید. اس وقت میرے ساتھ رہنما تحریک انصاف ڈاکٹر سیمی بخاری صاحبہ موجود ہیں، اور شکیلہ لقمان صاحبہ مجھے جوائن کریں گی پی ایم ایل این سے. ماجد نظامی صاحب بھی مجھے جوائن کر رہے ہیں، سینئر اینالسٹ ہیں. مجھے بتائیے گا سیمی صاحبہ، آپ لوگ کیوں کنفیوز کر رہے ہیں گورنمنٹ کو، یا آپ لوگ خود کنفیوزڈ ہیں؟ کبھی اسمبلی میں آنا ہے، کبھی جانا ہے. اب آپ لوگ انتظار کریں کہ مزید 29 استعفے بھی واپس لے لیں تاکہ اپوزیشن لیڈر آپ کا ہو، صرف اس لیے کہ آپ کو اپوزیشن لیڈر چاہیے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے بڑے انیوژل سرکمسٹینسز ہیں. جب سے پی ٹی آئی کو گورنمنٹ کو ہٹایا گیا ہے ہمیں ایک سازش کے ذریعے، اور ہم نے اس کو لیجیٹمائز نہیں کرنا تھا، اس وقت ہم نے یہ سوچا کہ ہم استعفے دیتے ہیں، اس اسمبلی کا حصہ نہیں بنیں گے، جو کہ ایک سازش کے ذریعے آئی. لیکن اب جب ایسی سچویشن ہو گئی ہے کہ اب جنرل الیکشنز کی طرف جا رہے ہیں، تو ہم نے سوچا کہ لیڈر آف اپوزیشن جو ہیں، جو اس وقت راجہ ریاض ہیں، جو ہمارے منحرف ہو چکے ہیں، ایک بگوڑے ہماری پارٹی کو چھوڑ کے جا چکے ہیں، وہ کیسے ہماری ریپرزنٹیشن، وہ اپنے آپ کو پی ٹی آئی کا لیڈر آف اپوزیشن کہتے ہیں، تو وائی ناٹ وی شوڈ گو اینڈ جوائن بیک اینڈ گیٹ آر اون لیڈر آف اپوزیشن، جو کہ ہمارا پارٹی کا پارلیمنٹ کا لیڈر بھی ہو، لیڈر آف اپوزیشن بھی ہو. تو صرف اس مقصد کے لیے ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ لیکن اگر آپ کو لیجسلیشن کی اتنی فکر تھی تو جو آپ کو پہلے یہ مشورے دیے جا رہے تھے کہ آپ فلور پہ رہ کے ہی لڑیں، تو یہ تب کیوں نہیں کیا؟ ایکچولی لیجسلیشن میں ہمارا کوئی رول نہیں ہونا تھا، کیونکہ ہماری جو ہے تعداد بہت کم تھی، اور ساری لیجسلیشنز جو ہیں ان کے سارے جو پی ڈی ایم کی 12-13 پارٹیاں مل چکی تھیں، اور ان کے الائنس لیکن جب اپوزیشن تگڑی ہوتی ہے تو وہ ہمیشہ مشکل میں ڈالتی ہے. نو ڈاؤٹ ہم صرف آواز اٹھا سکتے تھے، شور مچا سکتے تھے، لیکن لیجسلیشن میں جو ہے ڈیفینیٹلی انہوں نے اپنی منمانی کرنی تھی. اب صرف یہ ہے کہ لیڈر آف اپوزیشن جو ہے وہ ہاؤس کے ساتھ مل کے بہت بڑے ڈیسیژنز لیتا ہے، لائک انٹرم سیٹ اپ میں اس کا بہت بڑا رول ہوتا ہے. اس کے علاوہ پی ایس سی کی کمیٹی، اور اس کے علاوہ تو آپ کو صرف بیسیکلی انٹرم سیٹ اپ کی زیادہ فکر ہے اس کی، بالکل، کیونکہ آپ کا رول رہے ایگزیکٹلی، کیونکہ ٹرانسپیرنٹ الیکشنز کے لیے، ایک بہت فری اینڈ فیئر الیکشنز کے لیے ایک انڈیپینڈنٹ کیئر ٹیکر سیٹ اپ چاہیے ہمیں. ٹھیک ہے، ادروائز میرے ساتھ ہی رہے گا. شکیلہ لقمان صاحبہ پلیز آپ بتائیے گا کہ پھر راجہ پرویز اشرف صاحب مزید استعفے منظور کریں گے اور بننے دیں گے جو پی ٹی آئی کا ڈسگرنٹل گروپ ہے اس کو بننے دیں گے لیڈر آف اپوزیشن، انہیں کو رہنے دیں گے؟ جی اب آپ کو آ رہی ہے؟ جی اب آپ کو آ رہی ہے؟ اب تھوڑی سی بہتر کریں، آپ دوبارہ کوشچن کریں. جی اب آ رہی ہے آپ کو آواز؟ جی تھوڑی بہتر ہے، تھوڑی سی بہتر. جی میں یہ کہہ رہی ہوں کہ راجہ ریاض کے گروپ کو ہی لیڈر وہی رہیں گے لیڈر آف اپوزیشن، یا آپ لوگوں نے کوئی اور اسٹریٹجی سوچی ہے عدم اعتماد سے بچنے کے لیے؟ نہیں، ابھی تک سے لیڈر آف اپوزیشن وہی ہے، اور مجھے امید ہے کہ وہی رہیں گے. کیوں ہٹانا ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے کہ اب عمران پسند نہیں کرتے تو اس لیے ان کو ہٹا دیا جائے؟ یہ بات تو نہیں ہوتی کہ جو بات عمران کو پسند نہ آئے، جو بندہ پسند نہ آئے، لیڈر آف دا ہاؤس نہ پسند آئے، لیڈر آف اپوزیشن نہ پسند آئے، الیکشن کمیشن نہ پسند آئے، ادارہ نہ پسند آئے. اب یہ دیکھیں نا، پنجاب میں الیکشن کمیشن نے محسن نقوی کا نام دیا، وہ بھی ان کو پسند نہیں آیا. تو یہ اس طرح سے نہیں کام کرتے نا کہ جو چیزیں ان کے حق میں ہوں تو وہ ان کو پسند ہے، آواز بڑھا دیں کہیں اور سے وہ ہو رہی ہوں تو وہ ان کو پسند نہیں ہے. تو وہ ڈیفینیٹلی وہی اپوزیشن کے ساتھ. لیکن آپ کے پاس اب اسٹریٹجی کیا ہے
سوائے اس کے کہ آپ الیکشنز کی طرف بڑھیں جتنا جلدی ممکن ہو سکے، کیونکہ آپ کے تو اپنی پارٹی کے لیڈران، ابھی ریسنٹلی بلوچستان میں ایک سیمینار بھی ہوا تھا، خاقان عباسی صاحب نے بھی بڑا کلیئرلی بولا، تو آپ کے تو اپنے لوگ آپ کی اسٹریٹجی سے خوش نہیں؟ نہیں، ہماری اسٹریٹجی دیکھیں، ہماری اسٹریٹجی بالکل کلیئر ہے کہ پنجاب کے الیکشن الیکشن جو ہیں اس میں ہم انتخابات لڑیں گے، ہم سوچ سے لڑیں گے، ہم جو ہے جو ہماری تیاری ہے، اور ہم نے دیکھیں جو ہے ادھر کا وزیر اعلیٰ سے بنایا ہے، ہم نے کہا ہے کہ ٹھیک ہے اب پنجاب میں جو محسن نقوی صاحب ہیں ان کا انتخاب ہوا، اب ان کا حلف بھی لے لیا گیا ہے، اب جو ہے پی ٹی آئی جو ہے اس کو ماننا ہی، ہم تو باتیں مانتے ہیں، وہ نہیں مانتے۔ جی، اس پہ بھی بہت اعتراض ہے۔ عمران خان نے کہا ہے کہ محسن نقوی نے کردار ادا کیا تھا رجیم چینج میں، اس طرح کے بیانات انہوں نے دیے۔ پھر اعظم سواتی نے کہا کہ وہ چور ہیں، تو آپ کو یہ اپوائنٹمنٹ کرتے ہوئے یا ان کا نام ریکمینڈ کرتے ہوئے اس طرح کے فیڈ بیک کی امید تھی آپ کو، اور ابھی تو بڑا بیک لیش آ رہا ہے پی ٹی آئی کی طرف سے ان پہ؟ نہیں، یہ تو ان کا یہ تو دیکھیں، میں پہلے ہی یہ بات کر رہی ہوں کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کے اعتراضات جو ہیں وہ بالکل نہ وہ آئینی طور پہ ٹھیک ہیں، ان کے اعتراضات نہ قانونی طور پہ اعتراضات ٹھیک ہے، نہ اخلاقی طور پہ ٹھیک ہے۔ لیکن یہ لیڈر آف دا اپوزیشن اور لیڈر آف دا ہاؤس نے فیصلہ کرنا تھا کہ ہم کون سا کیسے سے وزیر اعلیٰ بنائیں، وہاں پہ بھی انہوں نے اس کو کنٹروورشل بنایا۔ ٹھیک ہے، آپ میرے ساتھ ہی رہیے گا شکیلہ لقمان صاحبہ۔ ڈاکٹر صاحب مجھے بتائیے گا کہ محسن نقوی کو لے کے کیا مسئلہ ہے؟ یہ اگر وہ اتنی بڑی سازش میں تھے وہ یا ان کی ٹیم، تو یہ پہلے ان کا نام کیوں نہیں لیا عمران خان نے؟ سازش کی بات تو اور ہے۔ جی، اب یو پلیز ہولڈ آن ہیئر شکیلہ لقمان صاحبہ، آئی ول کم بیک ٹو یو۔ جی، وہ ان کا نام پلی بارگین لے چکے ہیں، اور یہ کورٹ کے آرڈرز ہیں کہ کوئی بھی شخص جس نے پلی بارگین لی ہو وہ کسی بڑے عہدے کا حقدار نہیں ہوتا۔ تو یہ سب سے بڑی بات تو یہ ہے ان کی۔ دوسرے وہ ان کا ٹریک ریکارڈ دیکھا ہے، ہمارے چیئرمین نے بتایا کہ وہ تو ان کے فرنٹ مین ہیں شہباز شریف اور زرداری کے، تو اوبیسلی وہ کیسے باعث تو آپ لوگ بہتر نام سجیسٹ کر دیتے نا۔ آپ نے بھی تو ایک بیوروکریٹ کا نام سجیسٹ کیا جو کہ آلریڈی کام کر رہا تھا، وہ ریٹائر نہیں ہوا تھا، اور دوسرے نے کہا معذرت کر لی۔ دیکھیں، ہم نے تو بڑے اچھے نام دیے تھے جن پہ میرے خیال میں کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن ان کو اعتراض تھا نا، جن کا نام آپ نے دیا ان کو خود اعتراض تھا کہ میرا نام کیوں دیا، اسی لیے انہوں نے معذرت کی۔ وہ اینڈ ٹائم پہ انہوں نے معذرت کی، لیکن ایک تو ابھی بھی لائن میں تھے، لیکن ان لوگوں نے الیکشن کمیشن نے اوبویسلی انہی کو دینا تھا جو ان کے راہ راست کیا کہنا چاہیے دستے راست ہوتے ہیں ان کے، اسی جو گورنمنٹ ہے اس کے ساتھی ہیں یہ لوگ، اور ظاہر ہے اوبویسلی انہی کو ہیلپ کریں گے، ان کو ہیلپ آؤٹ کریں گے۔ اچھا، مجھے یہ بتائیے گا کہ اعظم سواتی کا وہ کلپ انفیکٹ آپ کو سناتے ہیں، پھر سے بات کریں گے۔ جی سنائیے گا پلیز۔ محسن نقوی کو جو ایک سرٹیفائیڈ ڈکیت ہے، کرمنل ہے، اس کو کا کیئر ٹیکر وزیر اعلیٰ بنانا ملک اور قوم کے ساتھ ایک مذاق ہے۔ میں قوم کے مقتدر اداروں کو کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت سارے ادارے مردہ ہیں، ختم ہیں۔ دو چیزوں سے وہ ادارے پاکستان کے ان میں دوبارہ زندگی حاصل ہو سکتی ہونے اٹھ سکتے ہیں۔ ایک کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں اور وہ ان کا احتساب ہو، اور دوسرا جو انتہائی ضروری ہے، جو میں پوری قوم کو سنانا چاہتا ہوں، کہ ہماری نئی اکثری قیادت قانون اور آئین کے تابع ہو جائے، اپنے اکثری اداروں کو قانون کے تابع کر دے، تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ ملک میں خوشحالی آ جائے گی، ہم ترقی کی جانب چل پڑیں گے، اور یہ میرا ملک دوبارہ زندہ ہو جائے گا۔ آج دیکھ لیں، عدالتیں ختم ہیں، FBI ختم ہے، آپ کے سرحدوں کے اوپر۔ جی آپ نے سنا ڈاکٹر صاحب، میں کچھ ایک جملہ آپ سن نہیں سکی، میں آپ کو اس کا بتا دیتی ہوں۔ انہوں نے کیا بولا تھا؟ انہوں نے کہا تھا کہ محسن نقوی ایک سرٹیفائڈ ڈکیت ہے، اور میرا آپ سے سوال یہ کہ پرویز الہی کو تو وہ ڈاکو کہتے تھے، تو ڈاکو سے تو اتحاد کر لیا، تو جو ایک سرٹیفائڈ ڈکیت ہے
اکارڈنگ ٹو عمران خان اگر وہ وزیر اعلیٰ پنجاب بن گیا تو اس میں کیا اعتراض؟ جی میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ وہ 100 پلی بیگیں لے چکے ہیں اور اس کے پر ہم نے کورٹ نے آرڈر دیا ہوا ہے کہ کوئی بڑا عہدہ وہ نہیں رکھ سکتے. اور دوسری بات یہ ان کا ٹریک ریکارڈ ہے یہ کہ یہ شہباز شریف زرداری دونوں کے فرنٹ مین ہیں. تو اوبویسلی ہم یہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ جو ہے وہ فری اینڈ فیئر الیکشن کے لیے ہم نے کرنا چاہتے ہیں. ٹرانسپیرنٹ الیکشن یہ کیسے کرائیں گے؟ ظاہر ہے ان کی سائڈ لیں گے. اور لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ عمران خان کے اپنے ہی بیانات ان کے راستے میں رکاوٹ بن جاتے ہیں؟ جو الفاظ انہوں نے پرویز الہی کے لیے استعمال کیے تو اب وہ شرمندہ ہیں کہ نہیں کرنے چاہیے تھے، پھر سیاسی اتحاد کی ضرورت پڑ گئی. دیکھیں وہ الائنس کے لیے ان کو ظاہر ہے ان کا جب ان کی پارٹی ہمارے ساتھ الائنس کیا تو ہم نے اس کو ایکسیپٹ کیا کیونکہ اب وہ انہوں نے بڑی اچھی طریقے سے پرفارم بھی کیا، انہوں نے بڑے اچھے اپنے دور میں کام بھی کیے. جو ان کے جو بات کی تھی خان صاحب نے کہ ڈاکو یا وہ جو ان کا ڈاکہ ڈالا ڈاکہ ڈالتے ہوئے دیکھا تھا عمران خان نے پرویز الہی کو جس وجہ سے ڈاکو کہا. جی دیکھیے وہ ان کے بھی کافی ٹریک ریکارڈ اس طرح سے پیش کیا گیا تھا کہ وہ کچھ بینک سے انہوں نے کچھ شاید قرضے وغیرہ معاف کرائے تھے یا کچھ اس وجہ سے اس دور میں، لیکن اس کے بعد وہ کلیئر ہو گئے. اس کے جن دنوں میں تھے دیکھیں ہر مومنٹ کے ساتھ چینجز آتی رہتی ہیں پولیٹکس میں. اگر وہ کلیئر ہو جاتے ہیں تو obviously پھر ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے ان سے. اگر دوبارہ سے وہ اس طرح کی حرکتیں ہماری حکومت میں رہتے وہ نہیں کر سکیں گے. جی اس کا جواب لیتے ہیں. شکیلہ لقمان صاحب آپ نے سنا اعظم سوادی کیا کہہ رہے تھے؟ انہوں نے کہا کہ سرٹیفائڈ ڈکیت ہے، ان کو کیوں بنا دیا ہے نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب اور فرنٹ مین یہاں سے اس بات کا جو آپ نے خود ہی دے دیا کہ پرویز الہی کو بھی یہ سرٹیفائڈ ڈاکو کہتے تھے، پنجاب کا بڑا ڈاکو کہتے تھے، اس کو وزیر اعلیٰ بنا دیا. تو یہ تو ہر ایک جو ان کی مرضی کا کام نہ ہو وہ سرٹیفائڈ ڈاکو ہو جاتا ہے. آپ دیکھ لیں کہ الیکشن کمیشن ان کا اپنا ہی بنایا ہوا تھا، پھر اس کو بھی انہوں نے کنٹروورشل بنا دیا. پھر آپ نے دیکھا کہ انہوں نے محسن نقوی کو بھی بنایا ہے تو وقت سے پہلے ہی انہوں نے قانون سے پہلے ہی اس کو کنٹروورشل بنا دیا. پھر آپ دیکھیں کہ آصم منیر صاحب جو تھے ان کو پہلے سے ہی انہوں نے ان کو آنے سے پہلے ان کو کنٹروورشل بنا دیا. تو یہ ان کا وسیلہ ہے اس طرح سے کام کرنے جو ہیں. عمران خان جو ہے وہ ہر کام اپنا اس ملک میں ہر چیز جو ہے وہ ہٹا رہے ہیں. یا اس طرح آپ دیکھیں کہ پہلے تو یہ ہے کہ جو وزیر اعلیٰ بنتا ہے اس کے پاس اختیار کتنا ہوتا ہے، وہ تو کسی سے ٹرانسفر نہیں کر شکیلہ سکتا. صاحبہ کیا آپ اس کی وضاحت کرنا چاہیں گی؟ کیا آپ اس کی وضاحت کرنا چاہیں گے؟ I just want to understand this. میں یہ آپ سے چاہتی ہوں کہ آپ یہ تھوڑا وضاحت کر دیں کہ آج چیمہ اور محسن نقوی میں محسن نقوی کیونکہ اگر بیوروکریٹک ایکسپیرینس کی بات کی جائے اور ایڈمنسٹریشن کی بات کی جائے تو وہ زیادہ قریب رہے ہیں شہباز شریف کے، تو وائی ہم اینڈ وائی ناٹ آج چیمہ؟ نہیں تو مطلب یہ دیکھیں یہ کیا بات ہوئی کہ وہ ان کے قریب ہے. تو قریب رہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ پہلے ان کو دیکھ تو لیں ان کا کیا بارگین کی ہوئی تھی، کرپشن کی ہوئی تھی، تو ایسے بندے کو کیسے بنا سکتے ہیں؟ اگر ان کے دیے ہوئے بندے جو ہے ان میں سے کوئی لگ جاتا تو وہ ٹھیک تھا. تو اگر یہ الیکشن کمیشن نے لگایا، ہم نے تو نہیں لگایا نا، الیکشن کمیشن نے لگایا ہے. تو وہ الیکشن کمیشن سے بھی وہ کہہ رہے ہیں الیکشن کمیشن بھی ملے ہوئے آپ کے ساتھ، آپ الیکشن کمیشن اور محسن نقوی ملے ہوئے وہی کہہ رہے ہیں. نہیں یہ تو غلط بات کر رہے ہیں نا. ان کے پاس ثبوت کس چیز کا کہ وہ ہمارے ساتھ مل گیا؟ بتائے نا، کوئی ثبوت بتائے، کوئی چیز بتائے کہ یہ صرف ہر چیز کے اوپر جو ان کو نظر آتی ہے کہ پتہ نہیں وہ کسی اور سے بات کر رہے ہیں تو اس کو بڑی بول لگانا شروع کر دیتے ہیں. اس طرح نہیں ہو سکتا، اس طرح نہیں چلے گا. آپ بتائیں کہ یہ اب ایسے کیسی کے میں کوئی ان سے آگے نہیں تھا تو بس وہاں پہ فٹافٹ فیصلہ ہو گیا. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب آپ میرے ساتھ ہی شکیلہ لقمان صاحبہ، عمران خان نے کہا ہے کہ محسن نقوی پی ٹی آئی کے بدترین دشمن ہے. اٹس اے بگ اسٹیٹمنٹ. ٹھیک ہے، اس سے پہلے تو محسن نقوی اتنا ڈسکس بھی نہیں ہو رہے تھے، بلکہ کبھی بھی ڈسکس نہیں ہوئے تھے میڈیا پہ. ان کا جو پوزیشن تھی سوسائٹی میں اور طرح سے تھی، لیکن اب اچانک وہ پی ٹی آئی کے بدترین دشمن بن گئے. امریکہ سے بھی بڑے. شاید اس پہ بریک لیتے ہیں پھر بات. آمدید ماجد نظامی صاحب نے مجھے جوائن کیا ہے. ماجد، عمران خان نے کہا کہ محسن نقوی جو ریسنٹلی نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب اپوائنٹ ہوئے ہیں ان کے بارے میں کہا ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے بدترین دشمن ہے. یہ انکشاف اچانک عمران خان نے کیوں کیا؟ جی بہت شکریہ. میں اس کو ایک مختلف نظر سے دیکھتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ پچھلے 1 سال کے اندر چودھری خاندان کے اندر جو اختلافات ہوئے ہیں ان اختلافات کی وجہ سے ملک کی سیاست 2 حصوں میں بٹ گئی ہے. چودھری خاندان کا ایک گروپ ایک طرف ہے اور کچھ جماعتیں ان کے ساتھ ہیں، جبکہ دوسرا گروپ دوسری طرف ہے اور کچھ جماعتیں ان کے ساتھ ہیں. چودھری مونس الہی اور پرویز الہی عمران خان ان کے ساتھ ہیں، جبکہ
چودھری شجاعت حسین، چودھری صالح حسین اور محسن نقوی خاندان کے اس دھڑے کے ساتھ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی ہیں. میں تو اس کو اس نظر سے دیکھتا ہوں کہ چودھری خاندان کے اندر اختلافات نے ملکی سیاست کو گھما کے رکھ دیا ہے، اور وہ ایک گھر کے اختلافات ہیں لیکن پوری ملکی سیاست اس سے اثر انداز ہو رہی ہے. اور جب پیپلز پارٹی اور پی ڈی ایم سے اختلافات کے باعث پرویز الہی اور مونس الہی عمران خان کی طرف چلے گئے اور وزیر اعلیٰ پنجاب بن گئے، تو اس کے بعد چودھری شجاعت اور آصف علی زرداری نے کہیں نہ کہیں یہ طے کر لیا کہ اس کا جواب ہم نے اپنے گھر سے بھی زیادہ بنا کے دینا ہے، اور اس طرح پھر محسن نقوی کی تقرری عمل میں لائی گئی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک گھر کی لڑائی سے پوری ملکی سیاست متاثر ہو رہی تھی. اب ماجد یہ بتائیے گا کہ ان کے بارے میں یہ جو خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ 2016 میں پلی بارگین کا کیس ہوا، کرپشن مانی، کیا انٹرم سیٹ اپ میں کوئی تقرری آگے جا کے انفلوئنس ہو سکتی ہے ایسے؟ جی، یہ آئینی اور قانونی نکتہ ہے. اس میں ایشو یہ ہے کہ کیا وہ پیسے انہوں نے کرپشن کر کے حاصل کیے تھے یا کسی نے انہیں دیے تھے. تو جو محسن نقوی کے قریبی ذرائع ہیں وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ پلی بارگین اس صورت میں ہوتا ہے جب رشوت کے پیسے ڈائریکٹ ان کے پاس آتے. تو انہیں کسی اور صاحب نے انویسٹمنٹ کے لیے یہ پیسے دیے تھے، اور جب انہیں یہ پتہ چلا کہ ان صاحب سے کیس چل رہا ہے تو انہوں نے رضا کرانہ طور پہ یہ واپس کر دیے. تو اس میں کہیں نہ کوئی آئینی اور قانونی جنگ ہوگی، اور اگر یہ معاملہ عدالت میں جاتا ہے تو دونوں طرف کے وکلاء کے پاس مضبوط دلائل ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے خود پلی بارگین نہیں کی، بلکہ جس شخص پہ الزام تھا ہم نے اس سے اپنے آپ کو کلیئر کروایا. جی ڈاکٹر صاحب، آپ نے سنا ماجد کا جواب، اور ہی از ویری ویل ورسڈ جرنلسٹ، تو ان کی بات میں وزن بھی ہے. ایک بات انہوں نے پہلے بھی جو کی وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ وہ زرداری صاحب اور چودھری شجاعت صاحب نے ان کو لگوایا ہے. تو آبویسلی وہ ان کے فرنٹ مین ہیں اور پیپلز پارٹی کو جتانا چاہتے ہیں پنجاب میں. جیسے کہ پیپلز پارٹی پنجاب میں بالکل اپنی اہمیت کھو چکی ہے، اپنی پاپولیرٹی کھو چکی ہے، لیکن اب دوبارہ سے ان کو پیپلز پارٹی کو پنجاب میں بھی لانا چاہ رہے ہیں. اور ہم نے سنا ہے سندھ میں بھی جو آج بلدیاتی الیکشن میں حال کیا گیا، جو ہمیں بری طرح سے ہرایا گیا، جماعت اسلامی بھی ناراض ہے جس طرح سے دھاندلی کر کے پیپلز پارٹی کو دوبارہ سے لا رہے ہیں. تو یہ سارا ایک مجھے لگ رہا ہے کہ ایک بن رہا ہے ایک نیکسس جو ہر طرف سے ان کو آگے لانے کی کوشش کی جا رہی. جب بھی ہمیں ہمارے شکوک و شبہات ہیں، ایک تو ہم کورٹس میں جائیں گے، ہم نے دوبارہ کورٹس میں جائیں گے. جی، کورٹس کا آخری دروازہ بگاڑ نہیں سکے نا الیکشن کمیشن کا کچھ، ہم نے کورٹ میں جی لیکن ہم کورٹ میں ہی جائیں گے کہ الیکشن کمیشن نے یہ کیا وہ واقعی معیار پہ پورا اترتے ہیں ایز اے سی ایم یا نہیں. یہ ساری باتیں کورٹ میں ڈیسائیڈ ہوں گی. کل صبح جی بالکل بن گئی ہے، اور آج ہمارے سارا ہوم ورک ہو گیا، اور کل انشاءاللہ آپ دیکھیے گا ہم نے کورٹ میں اس پہ اپلیکیشن دے دینی، کیونکہ ٹائم بھی بہت کم ہے. اور یہ جو ہے نا اس پہ پارٹی کو کیا نقصان ہونا، ملک کے لیے نقصان دہ ہے یہ چیز کہ ایک بائسڈ قسم کے لوگ جو ہیں آپ کے وہ بن جائیں کیئر ٹیکر، اور وہ پھر ظاہر انفلوئنس کریں گے الیکشن. ٹھیک ہے شکیلہ لقمان صاحبہ، ڈاکٹر صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ وہ باعث ہیں اور ملک کے لیے بھی نقصان دہ ہے، تو وہ کورٹ میں جا رہے ہیں محسن نقوی کو ہٹانے کے لیے. ہاں جی، یہ تو انہوں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا، جو وزیر اعلیٰ ان کے تھے انہوں نے کہہ دیا تھا پہلے ہی کہ وہ تو انہوں نے انہوں نے تو یہ کہہ دیا تھا کوئی بھی نام آیا تو ہم نے الیکشن کمیشن میں جانا ہی جانا ہے. تو یہ تو نئی بات نہیں انہوں نے کی، یہ کرنا ہی کرنا تھا، کیونکہ انہوں نے کئی دن پہلے کہہ دیا تھا. تو بہرحال جو بھی آتا ہے، جو بھی ان کا نام دیا کوئی آتا ہے تو ٹھیک ہو جاتا ہے، وہ صحیح ہونا تھا. لیکن ہم نے تو نہیں نام دیا، الیکشن کمیشن نے دیا، لیکن انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے الیکشن کمیشن کو بھی نہیں مانا. اس لیے یہ آلریڈی انڈرسٹوڈ تھا، انہوں نے اس طرح ہی چیلنج کرنا ہے، اسی طرح سپریم کورٹ میں بھیجنا ہے، اسی طرح ہی کرنا ہے. تو یہ بس یہی ان کا وتیرہ ہے، یہ ان کا وتیرہ ہے کہ جس چیز میں یہ کچھ کامیابی ان کو نظر نہیں آ رہی ہوتی، جہاں اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے تو پھر وہ کنٹروورسی بنا دے. میں نے تو پہلے بھی آپ سے کہا کہ یہ جہاں پہ ان کو ہر چیز میں کنٹروورسی، جس میں ان کا جو ہے وہ اپنا ان کو کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے کہ شاید ہم ناکام ہو رہے ہیں، تو وہاں پہ یہ کنٹروورسی پلاننگ کر دیتے ہیں. تو یہ اسی طرح ہی ہوتا ہے، ہم نے نہیں ماننا. تو حالانکہ یہ دیکھیں یہ اس کے جو گورنمنٹ بنتی ہے جب وزیر اعلیٰ ہوتا ہے، اس میں اس کا کوئی اتنا مطلب بہت اتنا معمولی تھا، تھوڑے ٹائم کے لیے ہوتا ہے کہ کوئی ٹرانسفر نہیں کر سکتا، کسی کو لگا نہیں سکتا. تو مطلب یہ کہ صرف ایک بادشاہ کی طرح ایک کام کرنا ہوتا ہے. تو اس
ٹھیک ہے شکیلہ صاحب، آپ میرے ساتھ ہی رہیے گا. ماجد نظامی صاحب یہ کلیئر کیجیے گا کہ اب نیشنل اسمبلی میں کیا صورتحال ہو سکتی ہے؟ پی ٹی آئی چاہتی ہے اس کا لیڈر آف اپوزیشن ہو، وہ واپس ان کے استعفے کروانا آسان ہے یا اسپیکر پہلے جلدی استعفے منظور کر سکتا ہے؟ یہ کس طرح سے ہوگا؟ جو پی ٹی آئی کرنا چاہ رہی ہے یہ اتنا اسموتھلی ہو سکتا ہے یا راجہ پرویز اشرف نے جو پہلی موو دکھائی تھی اسی طرح کی دوبارہ موو دکھا سکتے ہیں؟ جی مجھے ابھی تک ایسا لگ رہا ہے کہ تحریک انصاف کے لیے نیشنل اسمبلی کے اندر اس طرح سے کوئی روشن امکانات نہیں ہیں، کیونکہ ابھی تک کی پلاننگ اس لحاظ سے تو کامیاب تھی کہ وہ عوامی طور پہ عوام کے اندر اور میڈیا کے اندر اپنی پریزنس رکھ رہے تھے، لیکن قومی اسمبلی کے اندر جو ان کی اسٹریٹجی تھی وہ مجھے کو کامیاب ہوتی نظر نہیں آ رہی، کیونکہ اس ٹائم ان کی جو گرپ ہے وہ کچھ نہ کچھ لوز ہوئی ہے، اور اس ٹائم نیشنل اسمبلی کے اندر اسپیکر کا اور پی ڈی ایم کی حکومت کا ہولڈ تھوڑا اسٹرانگ ہے، اور وہ ہر ممکن کوشش کریں گے کہ انہیں اسمبلی میں نہ آنے دیا جائے. تو جہاں پہ پی ٹی آئی نے پنجاب کے اندر ایک نفسیاتی فتح حاصل کی تھی اسمبلی تحلیل کر کے اور کے پی میں، انہیں قومی اسمبلی کے حوالے سے ابھی تک کوئی ایسی کامیابی ہوتی نظر نہیں آ رہی. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کی لیڈرشپ کب آ رہی ہے؟ میں پوچھ رہی ہوں یہ سوال شکیلہ لقمان صاحبہ سے کہ آپ لوگ ابھی جو جنوری کے اینڈ کی تاریخ دی ہے واپس آ جائیں گے اس میں؟ مریم نواز صاحبہ اور نواز شریف بھی ساتھ ہی واپس آ جائیں گے؟ مجھ سے بات کر رہے ہیں؟ جی آج تو انہوں نے جلد باجوہ پہ بھی بڑی تنقید کی ہے. ہاں جی بالکل، مریم نواز صاحبہ جو ہے وہ آ رہی ہیں اور بالکل جو ہے ہم سے تیار ہیں الیکشن کے لیے. اب انہوں نے جو ہے کوئی پنجاب اسمبلی کی طرف سے اور جیسے جو ہے گورنمنٹ ہے انہوں نے ڈیٹ دینی ہے، ڈیٹ کے بعد ہماری تیاری ہے، اپنا بالکل تیار ہے. ہم کوئی کنٹروورشل ہم کسی بھی نظام کریں تو لیٹس موو فارورڈ. اگر آپ نے اس کو تحریر کیا ہے تو اس کا الیکشن ہونا چاہیے، اور ہم تیار ہیں. ہم نے نہیں کہا کہ پہلے جب یہ کہتے تھے کہ ہم نے تحریر نہیں کرنی، تب بھی ہم نے کہا تھا نہیں کرنی تو نہ کریں. ہم راجہ آپ کہہ رہے تھے کہ انہوں نے کرتی ہیں تو کرتی ہیں. اب انشاءاللہ الیکشن ہوگا اور ہماری تیاری ہے. مریم صاحب آ رہے ہیں وہ. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ تینوں کا پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. ناظرین، ایک عام موضوع جس پہ ہم بہت چاہ رہے تھے کہ ہم اس ان سے کوئی تگڑی آواز جوائن کرے، لیکن چونکہ سگنلز کے بہت ایشوز ہیں، وی آر ناٹ ایبل ٹو ریچ پیپل آؤٹ، تو اس پہ ہم آپ کے سامنے کوئی کسی مہمان کی آرا آپ کے سامنے نہیں رکھ سکیں گے. بٹ آئی ریئلی وانٹ ٹو ٹاک آن دس. نقیب اللہ قتل کیس کے حوالے سے جو سابق ایس ایس پی تھے ملی راؤ انور سمیت اور تمام ملزمان کو بری کر دیا گیا ہے. 2018 میں یہ قتل ہوا. اس کو پہلے انکاؤنٹر کرا دیا گیا، اس کے بعد ان کی فیملی نے سوشل میڈیا کے تھرو اور دوسرے میڈیا کے تھرو لوگوں کو انفارم کیا کہ وہ ایک ٹیررسٹ نہیں تھے، اور پھر ایونچولی راؤ انوار صاحب بھی روپوش ہو گئے جب از خود نوٹس کی بات ہوئی، اور پھر اچانک کچھ عرصے کے بعد وہ خود عدالت میں پیش ہوئے جہاں سے ان کو گرفتار کر لیا گیا، تاہم بعد ازاں وہ ضمانت پہ رہا ہو گئے. اور پھر ہم نے آج یہ فیصلہ دیکھا ہے جو 14 جنوری کو محفوظ کیا تھا عدالت نے، اور اس میں یہ ڈیولپمنٹ سامنے ہے کہ جو بھی ملزمان تھے ان کا نام بری کر دیا گیا ہے. لیکن انٹرسٹنگلی جو سوالات تھے وہ تو اپنی جگہ پہ قائم ہیں. جتنے آرام اور آسائش سے راؤ انوار صاحب جیل میں رہتے رہے ہیں، جن پولیٹیکل انفلوئنسز کی بات ہوتی رہی ہے، اس کیس میں ٹرانسپیرنسی اتنی ہی ڈاؤٹ فل ہے. یہ کیس نہ صرف ایک پولیٹیکل حیثیت کے حوالے سے ایک بہت اسٹرانگ کیس تھا، بلکہ اس کی سوشل ویلیو بھی بہت زیادہ بڑھ گئی تھی. راؤ انوار صاحب نے کہا جی جھوٹ سامنے آ گیا ہے، اور جو تصاویر شیئر کی گئی تھیں یہ وہ نہیں تھا، اور پھر انہوں نے ایک انٹرویو بھی دیا تھا کچھ عرصہ پہلے. تو جس طریقے سے یہ کیس کنکلوڈ ہوا ہے، کل بھی ہم اس پہ تفصیل سے بات کریں گے، لیکن جو سوالات ہیں وہ اپنی جگہ پہ موجود ہیں. اور نقیب اللہ محسود کے جو خاندان کی طرف سے یہ بار بار کہا گیا کہ وہ بے گناہ ہے، بٹ آئی اسٹل فیل اینڈ آئی اسٹل ریئلائز the questionable position of this case. آنے والے پروگرامز میں اس پہ بات کریں گے اور کوشش کریں گے کہ مزید جو تگڑی آوازیں جو اس پہ بات کرتی رہیں کیا وہ مطمئن ہے. آپ نے سوشل میڈیا پہ ایک بڑا ریاکشن تو دیکھا ہوگا کہ راؤ انوار صاحب آسانی سے رہا ہو گئے، ان کو بری کر دیا گیا، ان کے ساتھیوں کو بھی بری کر دیا گیا. کیا یہ انکاؤنٹرز اتنے ہی سادہ ہوتے ہیں؟ کیا یہ قتل اتنے ہی سادہ ہوتے ہیں؟ اگر یہ اتنی ہی آسان بات تھی تو 2018 میں سارٹ آؤٹ کیوں ہو گیا؟ آپ لوگوں نے 2023 کا انتظار کیوں کیا؟ پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ.